وہ جو توازن ہے وہ ہم نے کھویا ہے، تو ہم اس نہج پر ہیں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ، ذرا فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قوالی میں نظر کرم کی بھیک کی التجا کی جا رہی تھی۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہود نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے ارادے سے راعنا کے لفظ کو مروڑ توڑ کر اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ وہ توہین آمیز جملہ بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اگلا آیت کا حصہ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، تو راعنا مت کہا کرو تو کیا کہا کرو؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یا حبیب اللہ انظر حالنا، جب آپ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے ہمیشہ طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج بھی پوری امت مسلمہ جس تکلیف اور درد سے گزر رہی ہے اور حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اگر ہمارا فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تبدیل ہوگا۔ اگر فقر غنا میں تبدیل ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور سے۔ ٹھیک، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ربا کے نظام کو جلد از جلد ختم کرے گی۔ ٹھیک، اور جو سود کا لین دین ہے تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں they are at war against Allah and his prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر ہم قومی سطح پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ اعلان جنگ کیے بیٹھے ہوں تو ورلڈ بینک IMF سے لے کر دنیا کی کوئی قوت ہمارے مسائل کا حل ہمیں پیش نہیں کر سکتی۔ اب جہاں تک بات ہو رہی ہے میانہ روی، توازن، یہ دراصل اخلاق کی ایک صفت ہے۔ ٹھیک، افراط اور تفریط کے درمیان عدل، اور ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر نظام حیات کی جو ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک نظام العقائد ہوتا ہے جن پر پورے اخلاقیات کے نظام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جو صفت اعتدال ہے، جس کو توسط کہا گیا، جس کو میانہ روی اور الاقتصاد کہا گیا، اس کی بنیاد اللہ کی صفت العدل پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود العدل ہے، عادل ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یا اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں کہیں بھی ظلم نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان کی جب ابتدا کی گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے تو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیلنس کو رکھا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین اور ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف جانی چاہیے کہ اگر اس پوری کائنات میں آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، اس انسانی وجود کے اندر آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، ذرا سا اگر آپ کے جسم میں تیزابیت اونچ میں اتار چڑھاؤ آ جائے، شوگر میں اتار چڑھاؤ آ جائے، تو انسان کی زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جائے۔ تو اگر ہمیں اپنی دین اور دنیا دونوں میں توازن، بیلنس اور میانہ روی چاہیے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلا شبہ تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث میں الاقتصاد، بیلنس، میانہ روی کو اور عادی معیشت کہا گیا اور نبوت کا 25واں جز کہا گیا۔